جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں امیر حمزہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا آپ کو عید وش کرنے کے لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ عید کی نماز پڑھی، پھر قبرستان گئے، پھر لوگوں سے ملنا اور دوسرے معاملات تھے۔ سب سے پہلے تو میری آپ سے معذرت ہے، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری طرف سے، امیر حمزہ موٹیویشن کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ میرا پیغام صرف یہی ہے کہ اس عید، کیونکہ عیدیں تو ہم ہمیشہ مناتے ہیں، یہ ایک ایسی عید ہے کہ جس میں ایک ایسا وقت چل رہا ہے پاکستان کا کہ بہت سے لوگ، بنڈلز آف پیپل ان دا پاپولیشن آف پاکستان جو افیکٹ ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے۔ اپنے ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال کیجئے، اپنے ساتھ غریبوں کا بھی خیال کیجئے، اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، اپنے ریلیٹیوز میں دیکھیں، اپنے گلی محلے میں دیکھیں۔ میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے بعد قاری صاحب نے جو خطبہ دیا اس میں انہوں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، اس نے نہ کپڑے پہنے ہیں، گندے کپڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج عید ہے تو کیوں کپڑے نہیں پہنے ہوئے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میری اس عید پر نہ باپ ہے نہ ماں ہے، میں یتیم بھی ہوں، میں مسکین بھی ہوں، مجھے کوئی کپڑے دینے والا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لیا، واپس گھر گئے، اسے نہلایا، اسے حضرت فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ بیٹی کہ کوئی حسن حسین کے کپڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہیں۔ انہوں نے ایک جوڑا منگوایا، اسے پہنایا، اسے پوچھا کہ لاسٹ ٹائم تمہارے بابا نے تمہیں کس طرح پیار کیا تھا؟ تو وہ بچہ آگے سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا نے مجھے کندھوں پہ بٹھایا تھا۔ کہ اب کیا قسمت تھی اس بچے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے لے کے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہارا بابا ہوں اور عائشہ تمہاری ماں ہو تو تمہیں کیسا لگے گا؟ دیکھیں، سمجھانے کا یا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنے ساتھ غریبوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جن کے گھر کا چولہا بند ہو گیا، جنہیں نوکری سے نکال دیا گیا، جن کی نوکریاں بند ہو گئی، بزنس ٹھپ ہو گئے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، قبرستان جائیے لیکن عورتوں کو نہ لے کے جائیے۔ عورتوں کو، اب عورتیں بڑی دلیل پیش کرتی ہیں کہ میرا تو باپ وہاں پہ ہے، میری تو بیٹی وہاں پہ ہے، میرا تو بھائی وہاں پہ ہے، میرا شوہر وہاں پہ ہے۔ دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ آپ بھی عورتوں کو قبرستان نہ جانے دیں۔ عورتوں کو چاہیے، میری بہنیں اگر مجھے دیکھ رہی ہیں، پلیز میری ریکویسٹ ہے، ایک بھائی کی ریکویسٹ ہے، ایک پاکستانی کی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ قبرستان میں نہ جائیں، بلکہ اپنے عزیزوں کا اقارب، اگر آپ کسی ریلیٹیوز کی طرف جاتے ہیں تو یہ سوچ کے جائیں کہ ہمیں ان کی کہیں نہ کسی طریقے سے مدد کرنی ہے۔ انہیں بتا کے نہ کریں، بتا کے عزت نفس مجروح ہوتی ہے، زکوٰۃ دیں، فطرانہ دیں، لیکن اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ انہیں بغیر بتائے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سب کچھ یہاں پہ رہ جاتا ہے۔ جو آگے ساتھ لے کے بندہ جاتا ہے وہ ہوتی ہے ہماری نماز، وہ ہوتا ہے ہمارا صدقہ، اللہ کی راہ میں دیا ہوا کوئی مال، اللہ کی راہ میں خرچ کی کوئی چیز۔ اپنے ساتھ غریبوں کا بھی خیال کیجئے، اپنے ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال کیجئے جو اس عید کو، اس تہوار کو خوشی سے نہیں منا رہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور میری دل کی گہرائیوں سے آپ کو دلی عید مبارک۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اسٹے بلیسڈ، اسٹے انسپائرڈ۔ اللہ حافظ۔